نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك رأسا وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا السلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. واختلف الأحباب من بينهم وويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. سورہ مریم کے دوسرے رکوع کی آخری کچھ آیات آپ کے سامنے تلاوت کرنی ہیں. سابقہ درس میں مریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اور تذکرہ شروع ہوا. ان کی ماں نے اللہ تعالیٰ سے نظر مانگی تھی کہ میرے یہاں جو بھی ولادت ہوگی وہ تیری نگاہ میں وقت ہو. چنانچہ جب ولادت ہوئی تو بیٹی کی ولادت ہوئی. ماں کو اس بات کا ملال تھا کاش بیٹا ہوتا تو وہ مسجد اقصیٰ کی خدمت کرتا, اللہ کے دین میں دعوت و تبلیغ میں رہتا. یہ تو بیٹی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں تسلی دی اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں قبول کیا اور ان کا کفیل زکریا علیہ السلام کو تصویر کو مقرر کیا گیا جو اس وقت نبی تھے اور
مریم علیہ السلام کے خاندان ہوئی. چنانچہ جب وہ سن بلوغ اور سن شعور کو پہنچی تو انہیں بیت المقدس میں پہنچا دیا گیا. وہ مشرقی جانب میں کمرے میں جہر میں اللہ کی عبادت کرنے لگے اور اسی بیچ میں اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا اور انہوں نے اللہ کے حکم سے ان کے گریبان میں پھونک ماری اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے انہیں ایک تندرست توانا صحت مند بچے کی بشارت دی اور ان کے یہاں حمل کیا. پھر جو حمل کیا گیا تو وہ مسجد اقصی سے بیت المقدس سے دور ایک مقام پہ تنہائی میں چلی گئی اور پھر وہاں ان کے یہاں ولادت ہوئی. اور جب ولادت سے پہلے پریشان تھی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے میں خبری دی جس درخت کے نیچے کی بچی ہو وہاں نیچے چشمہ جاری ہے. جس درخت کا تنا کو پکڑے ہوئے ہو اسے ہلاؤ تو زیادہ کھجور گرے گے. کھجور کھاؤ پانی پیو. اور اس کے بعد ولادت کا مرحلہ مکمل ہو گیا تو فرشتے کی ہدایت یہ ہوئی کہ اگر کوئی انسان نظر آئے تو اس سے کہہ دو میں نے رحمان کے لیے روزہ رکھ دیا ہے لہٰذا میں بات. چونکہ وہ تنہائی محسوس کر رہی یہ پریشان تھی بلکہ ذہنی مبتلا تھی اور تنہا تھی تو فرشتے کی موجودگی نے ان کو تسلی دی. ان کے پاس کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مدد کر دیا. ان کے لیے چشمہ جاری کر دیا اور کھجور سے تازہ کھجور دے دی. اس کے بعد ان کے لیے فکر دامنگیر ہوئی کہ لوگ کیا کیا باتیں بنائیں گے تو فرشتے نے ہدایت دی جب یہ محسوس ہو کہ لوگ آ رہے ہیں پوچھیں تو ان سے کہہ دو کہ ہم نے رحمان کی روزہ. اب جب یہ اطمینان ہو گیا ان کو ولادت کا مرحلہ مکمل ہو گیا تو بچے کو لے کے پہنچی نہیں تھی. لوگوں نے نہ کچھ پوچھا نہ جانچا اور قربان کو رکھی ہمارا باپ برا آدمی تھا ہماری ماں بتا لیکن یہ کیا ہو گیا بالکل انتہائی بہتان والی چیز ہے. اور جتنے منہ اپنی بات ہم اس سے سنتی نہیں آخر میں انہوں نے بچے کی طرف اشارہ کیا تو لوگ اور بھی بڑھ گئے. تو ایک تو یہ شادی نہیں ہوئی اس کی رخصتی نہیں ہوئی بچہ پیدا ہو گیا تو یہی خاندان کی ناک کٹواؤ ابھی مذاق اڑا رہی بچے کی طرف اشارہ. تو جب بچے کی طرف اشارہ کیا تو وہ بچے کو بھی گود میں ہو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کو موازانہ طور پہ خرق عادت کے طور پہ تین بچوں سے کلام کروا ماں کی گود میں تھے تین بچوں نے کلام کیا. ایک عیسیٰ علیہ السلام کا قسم دوسرے جریج راہب جو بنی اسماعیل کے مشہور راہب تھے اور آبادی سے باہر انہوں نے اپنی کتیا بنا دی اللہ کے مقبول بندوں میں تھے. لیکن ہوا یہ ان کی ماں ان سے ملنے ہے اور وہ عبادت میں مشہور کی ماں آواز تھی سوچتے ہوئے کیا کریں اللہ میری نماز اور میری ماں اور اسی میں نماز کی ماں چلی گئی. پھر کچھ وقفے کے بعد یہی کہتے تھے دماغ میں تھے اور بات تیسری مرتبہ میری ماں شکر سے آتی ہیں اور یہ عبادت میں نہیں مسجد کو ماننے پر دعا کی. ہاں تو اس وقت تک نہ ملے
جب تک کسی زانیہ اور فاحشہ کا منہ یہاں علماء نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ اگر جیسے کوئی عبادت میں اور نقلی عبادت میں شروع اور اس کی ماں اور اس کا باپ ہمارے نقلی عبادت چھوڑ کرتے وہ ماں کی بات خاص طور سے اس وقت یہ بات کرنا شریعت کی یہ بات کی اور وہ نہیں کر سکے تو آپ ماں نے دعا کرتی دنیا کے بغل میں وہیں کے لیے ایک عورت رہتی تھی محمد چلاتی کی بکریاں ہو کسی چرواہے کو اس کا تعلق ہو حاملہ ہو گئی بچہ پیدا ہوا تو مجھے پوچھا کب اسی کے لیے ظاہر ہے لوگ جس کے معتقد ہوتے ہیں جب کوئی بات ہو جاتی ہے اور لوگوں کا گھر ٹوٹ جاتا ہے تو اتنی زیادہ اس سے پسند ہوتی چانچے لوگ آئے اور ان کی گرا ان کو پانسی سمجھتے دیکھیں تو ان کا اچھی کے بچے کے بارے میں لایا گیا اللہ سے دعا اور بچے کو چوکا لگایا کسی کو یہ بات بتاؤں کچھ بچے نے میرا باپ کو پڑا چل رہا گویا جڑے اس کی برات دوسرے نمبر پہ جڑے اور تیسرے نمبر پہ بنی اسرائیل کا وہ بچہ جس کی ماں دنیاوی زندگی دنیا کی مال و دولت کو سوچ رہے صاحب القلوب کا واقعہ اس میں وہ آزمائش کی مطلب اس وقت کے جو غیر مسلم تھے وہ اس وقت کے مسلمانوں کو ستا رہے تھے اور قرآن پاک میں اس کا تذکرہ موجود ہے تو ماں سوچنے لگی کیا کرنا چاہیے کھا بچہ جو بچے نے آواز لگائی ماں اس پانی دنیا کو سوچنا بند کر اللہ کے راستے میں یہ تین واقعات ملتے ہیں بعض لوگوں نے اور بھی شاید اپنے تین واقعات ملتے ہیں جنہوں نے بچپن میں کلام اور بچپن میں کلام کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بچپن میں کلام ہی کرتے نہیں اس میں چنانچہ مسائل اسلام لوگوں سے کلام کیا اور انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اللہ نے مجھے کتاب عطا کیا اور مجھے نبی بنایا اور میں جہاں امیر ہوں مجھے حکم ہے کہ میں نماز پڑھوں اور زکات دوں مجھے بابرکت بنا دیا گیا ہے مجھے میری ماں کا فرما بردار بنایا گیا میں سرکش متکبر نہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں مجھ پر جب میں پیدا ہوا تو میں مروں گا تو دوبارہ تو انہوں نے اپنی ماں کو مکمل برابر اور یہ کہانی عبداللہ پہلی بار جو تھی میں اللہ کا بندہ ہوں تاکہ لوگ اس کی غلط فہمی میں نہ مبتلا ہو جائیں کہ نصارہ ان کو اللہ کہتے وہ اللہ کے بیٹے ہیں اور نصارہ ہے کہ عیسائیوں کی بات کرتے ہیں جو ان کو عین اللہ اللہ کی ذات سمجھتے ہیں یہی اللہ جبکہ انہوں نے کیا کہا انی عبداللہ میں اللہ جو میں اللہ کا بیٹا ہوں تو میں اللہ کا بندہ ہوں میں اللہ کا بندہ ہوں میں اللہ کا بندہ ہوں تو میرے اندر ضروریت کی کوئی بات نہیں نہ میں اللہ اور اسی طرح سے انہوں نے جو باتیں تھیں قرآن پاک میں سے عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں افراد و تفریح کا معاملہ ہے چنانچہ یہودیوں نے ان کو ولد الزنا کہا ان کی ماں پر طرح طرح کے نام لگانے کا اعلان کیا اور نصرانیوں نے ان کو ابن اللہ کہا اور یہ
کہا کہ اللہ ہے، کبھی اللہ کہا تو باپ بیٹا روح القدس، جب ایسی کوئی بات نہیں ہم شریف کے لیے تو اللہ۔ مسلمانوں کا بھی ایک طبقہ ہے جو معجزات کا انکار کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے بات کیسے کرنا ہے، اور ان آیات کے لیے جو سائنٹیفک لوگ سائنسی مزاج رکھنے والے جنہوں نے معجزات کا قیادت چیزوں کا انکار کیا ہے، قرآن پاک کی صحیح آیات ہیں جس میں تعبیر کی کوئی گنجائش ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، مریم علیہ السلام کو تسلیم انہیں لے کر اپنی قوم میں اٹھائے ہوئے آئی، آج یا مریم لقد جئتِ شیئا فریّا، بڑی بہتان کی بات لے کر کے آئے، انسان کی بات تو بدنامی کی چیز لے کر آئے، یا وہ ہارون کی بہن، ہارون سے مراد موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون نہیں، موسیٰ علیہ السلام میں خاصا فاصلہ ہے، یہ خود مریم کے بھائی تھے۔ یا ہارون، اے ہارون کی بہن، ماں کھانا ابوک عصیٰ، تمہارا باپ کو کوئی برا آدمی نہیں تھا، ماں کھانا تم کی بغیہ، اور نہ ہی تمہاری ماں کوئی بدکار عورت تھی، یہ کیا کہتے ہیں ایسا کیسے؟ اشارت الیہ، مریم علیہ السلام کی تصویر میں بچے کو بچایا، اور وہ من کان فی المہد صبیا، تو انہوں نے کہا ہم کیسے بات کر سکتے ہیں اس سے جو ابھی ماں کی گود میں ہے، جو ابھی بچہ ہے، شوخار ہے، ہم اس سے کیسے بات کر سکتے ہیں؟ قال انی عبد اللہ، انہوں نے کہا میں اللہ کا بندہ، اللہ تعالیٰ نے بات مجھ سے کہلوا دی، اس لیے کہ آگے چل کر کے فتنہ ہونے والا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہلوا دی۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرض الوفات میں بار بار یہ فرماتے تھے لعن اللہ اليہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا، اللہ تعالیٰ یہود اور نصارہ پر لعنت کرے جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا۔ یہ آپ اس لیے کہہ رہے تھے تاکہ امت اس فتنہ میں مبتلا نہ ہو، اور اگر ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں کہ اگر اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا تو آپ کی قبر کھلی ہوئی، آپ کی قبر کھلی ہوتی، اسے بھی چاروں طرف کھیلنا چاہیے ہوتا، یعنی قبریں میں بند نہ ہوتا، لیکن اس بات کا اندیشہ تھا، اور واقعہ ایسا ہو کر رہتا۔ ابھی بھی لوگ چاہتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، کہیں موقع مل جائے تو ایک پرچے لکھے رہتے ہیں، وہاں نہ جانے کیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں کرتے ہیں، اور امت آج قبر پرستی میں جس طرح سے مبتلا ہے، اسے سوچنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض الوفات میں بات بار بار کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پر لعنت کرے جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ کرا۔ آج تو ہو گیا اور اس قبروں کو تم افضال کی قبروں کو لوگوں نے سجدہ کرا۔ ٹھیک ہے، مزار کا مطلب ماننا ہی مزار کا ہے زیارت کی جگہ، مزار جو ہے زیارت کی جگہ۔ تو پہلی بات جو انہوں نے کہی، انہوں نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی کتاب، اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب عطا فرمائی، وجعلنی نبیّا، اور مجھے نبی بنا دیا، یعنی بچپن ہی میں مجھے کہلوا دیا گیا آگے چل کر نبی بنائے گئے، انجیل اتاری گئی، وجعلنی مبارکا اینما کنت، اور مجھے بابرکت بنا دیا گیا ہے، اللہ کی برکت میرے شامل حال ہے، میں جہاں کہیں بھی رہوں، واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اور مجھے وصیت کی گئی ہے صلاۃ ادا کرنے کی اور زکات دینے کی، جب تک میں زندہ ہوں مجھے وصیت کی گئی، اللہ نے حکم دیا، وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا، اور مجھے میری والدہ کا فرمانبردار، میں ان کی خدمت کروں، ان کا کہنا مانوں،
تکریم اور اس کی عزت کو ولم يجعلني جبارا شقيا اور اللہ نے مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا. السلام علیہ یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا اور مجھ پر سلامتی ہو جب میں پیدا کیا گیا اور جب میں مروں گا اور جب دوبارہ اٹھا گا. اس سے پہلے بھی میں یہ بات نہیں تھی زندگی کے یہ تین مواقع یہ تین مرحلے بڑے سخت ہو. آدمی کی پیدائش وہ بالکل کمزور ناتوان ہر چیز سے بے بس ہوتا ہے. اور آدمی کی جو موت آتی ہے سکرات اور اس وقت کے جو فتنے ہیں اس سے اگر آدمی محفوظ ہو جائے وہ وہاں کے پاس اور جب دوبارہ اٹھائے جائیں حشر کی قیامت اللہ کے پاس. تو اسی لیے کہا السلام علیکم یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا. مجھ پر سلامتی ہو جب میں پیدا کیا گیا جب میں مروں گا دوبارہ اٹھائے. یہ اشارہ اسلام کی تعریف یہی صحیح حقیقت ہے. اور یہی آیات جب جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی کے سامنے کہا تو نجاشی نے زمین کے ٹوٹا ہوا ہے اور کہا انہوں نے اسلام کے بارے میں نہ اس طریقے کے برابر کمی کی ہے نہ اس طریقے کے برابر. اور قریشی کافر وقت کو نامراد مقرر کرنے ذلك عيسى بن مريم یہ عیسیٰ ابن مریم اور الحق الذی فیہ یمترون یہی سچی بات ہے جس میں لوگ شک و شبہ میں مبتلا. یہود انہیں ولد الزنا کہتے ہیں ان کی ماں کو بدکار کہتے ہیں اور اسی وجہ سے یہودیوں نے ان کے خلاف مہم چلائی یہاں تک کہ بادشاہی وقت سے انہیں پھانسی بھی لگانا چاہا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ان کے جسم و روح سمیت آسمان پر اٹھایا اور ابھی وہ آسمان میں زندہ ہے اور قرب قیامت دمشق میں منارۃ البیضاء پر وہ اترے اور پھر وہ جو ہے جال سے ہٹا اور جب دنیا میں آئے تھے تو نبی کے حصے سے آئے رسول کے حصے سے آئے. جب دوبارہ آئیں گے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کے حصے سے تشریف. تو یہودیوں نے ان کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کی اور نصارہ نے ان کے بارے میں ابن اللہ کا وقال النصارى مسیح ابن اللہ اور نصارہ نے کہا مسیح اللہ کی بیٹی. ما كان لله ان يتخذ من ولد سبحانه اللہ کے لیے رواہی نہیں ہے. اللہ کو ضعیف ہی نہیں دیتا اس کا شاید شان نہیں ہے کہ وہ کوئی بیٹا بنا. اس کو کیا ضرورت ہے جب وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے جب وہ تمام شرکا کی شرک سے تمام مددگاروں کی مدد سے تمام ہمسروں کی ہمسری سے بے نیاز ہے اسے بیٹی کی کیا ضرورت ہے. ہاں اس کی ذات تمام لوگوں عقائد سے پاک ہے. اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. جب اس کی شان تو یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا فیصلہ فرماتا ہے تو کہتا ہو جائے. جب اس کی قدرت کاملہ کا مظاہر یہ ہے وہ اسی چیز کے لیے ارادہ کرتا ہے کہتا ہو جائے وہ چیز ہو جاتی ہے. لہٰذا یہ سب بے سرپیر کی بات ہے. اللہ کو سیلری نہیں دیتا اس کی شان کے خلاف ہے وہ بیٹا بنے. وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے یقیناً اللہ ہی میرا اور تمہارا رب ہے سو اسی کی عبادت کرو. یہ سیدھا سچا راستہ ہے. واختلف الاحزاب من بینہم تو گروہوں نے ان کے درمیان سے اختلاف اور کسی نے زنا کہا کسی نے ابن اللہ کہا کسی نے عین اللہ کہا اور طرح طرح کے فتنوں میں مبتلا ہو گئے. واختلف الاحزاب من بینہم ان کے درمیان سے گروہوں نے باہم اختلاف کیا. وَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَشْرِقِ يَوْمٍ عَظِيمٍ.
ویل ہے، تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا۔ عظیم دن میں جب یہ لوگ جمع ہوں گے تو اس کے لیے تباہی ہوگی، اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا، ان کے کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں نامزد کر دے گا۔ جو اللہ تعالیٰ اور بہتان لگاتے ہیں کہ اس نے بیٹا بنا دیا، اللہ باپ کو عیسیٰ بیٹے ہیں، اور عجیب تماشا ہے، یہ نہیں کہتے کہ مریم اللہ، جب یہ نہیں کہتے کہ مریم اللہ کی بیوی ہے تو یہ کیوں مانتے ہو کہ اللہ عیسیٰ کا باپ ہے؟ کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے، اور یہ مان لینا چاہیے کہ اللہ کے قدرت کاملہ سے بعید نہیں ہے جب اس نے بغیر ماں باپ کے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور بغیر ماں کے حوا کو پیدا کیا، تو بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟ اور یہ جو سائنٹفک لوگ ہیں جنہوں نے معجزات کا انکار کیا ہے، سطح آگے چیزوں کا انکار کیا ہے، وہ سائنسی دنیا پر کے ہوتی عقل میں وہ چیز نہیں آ رہی، اس من میں نہیں آ رہی، اس لیے ان کا انسانوں کا ہوگا جو قرآنی آیات میں تحریف معنوی کا شکار، تعبیر کا شکار ہے۔ جی واختلف الأحزاب من بينهم وويل للذين كفروا من مشرق يوم عظيم، تو ان کے درمیان کے گروہوں نے اختلاف کیا، ویل اور ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا عظیم شہادت کی، مشرق یوم عظیم، عظیم دن کی شہادت کے موجود بھی، اسمع بهم وابصر، اس میں کیا کچھ سنیں گے اور کیا کچھ دیکھیں گے، یوم یأتوننا ہمارے پاس آئیں گے تو دیکھیں گے اور سنیں گے۔ آج جب سن کر کے ان کو فائدہ پہنچتا تو سن بھی نہیں ہے، دیکھ کر کے ان کو فائدہ پہنچتا تو دیکھا ہی نہیں۔ کل قیامت میں ساری باتیں سنیں گے اور دیکھیں گے، جب سنیں گے تو ایسی ہولناک باتیں ہوں گی، دیکھیں گے تو ایسے ہولناک مناظر ہوں گے کہ ویسے ہی ہلاکت مقدر ہو جائے گا۔ لیکن ابھی دنیا میں نہ سن رہے نہ دیکھ رہے، تاکہ ظالم لوگ آج کے دن ہوئی ہوئی بیماری میں حسرت خود یہ نفر اے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انہیں ڈرائیے رسول سے جب پشیمانی اور ندامت ہونے پر حسرت قیامت کے دن ندامت کو پشیمانی ہوگی، خود یہ نفر جب فیصلہ کر دیا جائے گا تو ان کی غفلت میں گمراہ کریں گے۔ سننا اور دیکھنا نہیں چاہیے، اللہ کے قدرت کاملہ کا اعتراف نہیں کرنا چاہیے، اور ایمان نہیں لائیں گے۔ انا نحن نرث الارض ومن علیہا، یقیناً ہم ہی وارث ہیں جو زمین کے، اور ان کے بھی وارث ہیں جو زمین پر ہیں، کوئی لینا یرجعون، اور ہماری طرف سارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کریمہ میں عیسیٰ علیہ السلام اور تسلیم حقیقت بیان کرنا ہے، اور مریم علیہ السلام اور تسلیم کی پاکیزگی اور ان کی طہارت بیان کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کا اظہار کرنا ہے اور لوگوں کو یہ باور کروایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو ان سے کائنات کو دور ہے۔ اللہ فرماتا ہے کن اور وہ چیز ہو جائے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرما دیا، ہم نے لوگوں کے لیے نشانی کے طور پر آیت للناس، ہم نے نشانی کے طور پر ان کو ایسا کر دیا۔ وہ کون سی چیز ہے جو مانے ہے، کون سی چیز ہے جو مانے ہے، لہٰذا لوگوں کو عیسیٰ علیہ السلام کو تسلیم کے بارے میں بلآخری ہے قرآن نہیں ہونا چاہیے، نہ اطاعت میں نہ تکلیف میں، اور اسی کے حوالے سے امت مسلمہ کو بھی یہ تاکید کی جا رہی ہے، جہاں عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے کسی غلط دین میں مبتلا نہ ہوں، ایسے ہی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بھی غلط دین میں مبتلا نہ ہوں، کہ آپ بار بار فرما رہے ہیں میں انہیں بہتر انسان ہوں، فرق یہ ہے مجھ پر وحی آتی ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے ان فضائل سے نوازا ہے جو عام انسانوں کو خدا
دیگر انبیاء کو بھی نہیں سکتے. تو رسول اللہ علیہ وسلم بشر تھے، بشر تھے. ہم یہ سوچنے لگے صاحب ہماری طرح سے بالکل اپنے رتبے میں اتارتے ہیں، ایسا نہیں. آپ بشر تھے، آپ کو بڑی غلطی تھی، آپ کی ذات گرامی کو جانے کا مذاق بنا دیا جائے، آپ فضائل کا مجموعہ تھے. اس میں لوگ گمراہی کی طرح آپ کو علم غیب حاصل نہیں تھا، آپ عالم غیب نہیں تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگوں کو عالم غیب سے اگر میں غیب جانتا تو میں اپنے لیے بہت سارا غیب جمع کروں. اسی طرح سے یہ کہلوایا گیا جیسے یہود و نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں باتوں تفریح اور غلو کا شکار ہو کر ہلاک ہوئے، ایسے ہی مسلمانوں کو بھی رسول اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں باتوں تفریح کا شکار نہیں ہونا. اللہ کے رسول وسلم نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، تو مجھے حد سے آگے نہ بڑھا دینا جیسے نصارہ نے عیسیٰ بن مریم کو آگے بڑھا دیا. وَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، لیکن میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں. وَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، کہو اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول. عنایت کریمہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم، مریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی برات اور اپنی قدرت کاملہ بنائی اور اس کو ذریعے پیغام دیا ہے. تو امت کو اخلاق و تکلیف کا شکار نہیں ہونا چاہیے اور دین پر پوری طرح سے عمل کرنا چاہیے. اپنے عقیدے پر مضبوطی سے ثابت قدم رہنا چاہیے. عقیدے میں اگر کوئی خامی اور خرابی ہے تو اس کی اصلاح کرنی چاہیے، کیونکہ عقیدے کی خرابی سے آدمی کے اعمال عقیدہ بنیادی چیز ہے. عقیدہ درست ہے تو اس کے اعمال اللہ کے یہاں مقبول ہیں اور بخش. عقیدہ درست نہیں ہے تو اعمال اللہ کے یہاں مقبول نہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ احکام کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور دوسروں کو سے پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.